12,000 صرف ملازم تھے اور ان کا کام صرف سونا اٹھانا تھا۔ جہاں 12,000 ملازم صرف سونے کے بکسے اٹھائے ہوئے تھے، وہیں پر اونٹوں کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جن پر صرف سونے کا پاؤڈر لادا گیا تھا۔ السلام علیکم، آغاز ٹی وی کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ منصا موسیٰ کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے سب سے امیر انسان ایلن مسک اور ان جیسے باقی امیر لوگوں کی ساری دولت کو اکٹھا کر بھی دیا جائے تب بھی یہ منصا موسیٰ کی دولت کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ناظرین، 1280 میں مغربی افریقہ کے ایک ملک مالی میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام موسیٰ رکھا جاتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر مالی کا نیا سلطان اور دنیا کا سب سے امیر انسان بننے والا ہے۔ مالی زبان میں منصا کا مطلب سلطان ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ بچہ بعد میں منصا موسیٰ کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں موسیٰ کے منصا بننے کے سفر کی طرف۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ موسیٰ شروع سے ہی شاہی خاندان کا وارث تھا، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ موسیٰ اس وقت کے سلطان ابو بکر کا وزیر تھا۔ ناظرین، 1312 میں سلطان ابو بکر کے دماغ میں نہ جانے یہ بات کہاں سے آتی ہے کہ سمندر کے اس پار اگر زمینیں موجود ہیں تو ان کو بھی مالی کی سلطنت میں شامل کر لیا جائے، اور اپنی اسی بات پر عمل کرتے ہوئے سلطان ابو بکر نے 300 کشتیوں کو سپاہیوں اور کھانے پینے کی اشیاء سے لاد کر سمندر کے دوسری طرف قبضہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد نہ تو سمندر سے واپس کوئی کشتی آئی اور نہ ہی کوئی سپاہی۔ پھر اچانک ایک دن ایک کشتی خستہ حال حالت میں سمندر سے نمودار ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچتی ہے تو اس کے کیپٹن سے سفر کا حال پوچھا جاتا ہے۔ جب کپتان سے پوچھا گیا کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے تو اس کے منہ سے بس ایک ہی بات نکلی، ایک بھیانک سمندری طوفان۔ اور اس طوفان نے ان کی تمام کشتیوں اور اس کے اندر موجود تمام سپاہیوں کو اپنے اندر دبوچ لیا، اور وہ بھی نہ جانے کیسے تیسے کر صرف اکیلا اسی حالت میں جہاں تک پہنچا ہے۔ ناظرین، یہ بات سنتے ہی سلطان ابو بکر پر ایک غم اور اداسی کی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ سلطان ابو بکر نے اس دفعہ خود سفر پہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ 3000 جہاز لے کر اس سمندری سفر پر نکل پڑا۔ لیکن ناظرین، کیا ہونا تھا، وقت بیتا، سال بیتے، صدیاں بیت گئیں، لیکن سمندر کے اس پار سے لوٹ کر کوئی واپس نہ آیا، اور شاید انہیں واپس آنا ہی نہیں تھا۔ چونکہ جانے سے پہلے سلطان ابو بکر نے موسیٰ کو اپنا قائم مقام تعینات کیا تھا، اس لیے موسیٰ اب مالی کا نیا سلطان یعنی کہ منصا موسیٰ بن چکا تھا۔ ناظرین، اس وقت مالی میں یا وقت کے حساب سے 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں: سونا، نمک اور کولا۔ ناظرین، سونا تو ہر دور میں اہمیت کا حامل رہا ہی ہے، اور نمک بھی یہ کوئی خاص قسم کا نمک نہیں تھا، بلکہ سادہ نمک جو کہ پکوانوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہی نمک تھا۔ لیکن براعظم صحارا جیسے ریگستانوں میں کھانے پینے کی اشیاء کو خراب ہونے سے محفوظ کرنے کے لیے یہ نمک بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے کولا نامی ایک پھل۔ کولا ایک ایسا پھل ہے جو ریگستان میں پانی کی پیاس کو کم کرتا ہے۔ سونے اور نمک کی زیادہ سے زیادہ کانیں حاصل کرنے کے لیے منصا موسیٰ نے آس پاس کے علاقوں اور ریاستوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے مالی سلطنت بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کے سونے اور نمک کے ذخائر میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ دراصل کانوں سے نکلنے والا سونا ہی اصل میں مالی اور منصا موسیٰ کی اصل دولت تھا۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ غلط ہیں، کیونکہ ان کانوں میں سے کوئی بھی کان منصا موسیٰ یا شاہی خاندان کی ذاتی ملکیت میں نہیں تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منصا موسیٰ کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ اگرچہ کان سے نکلنے والا سونا منصا موسیٰ کی ملکیت نہیں تھا، لیکن اس سونے پہ لگنے والا ٹیکس منصا موسیٰ کی اصل دولت تھی۔ جی ہاں ناظرین، جس چیز کی ویلیو جتنی زیادہ ہوتی ہے اس پر اتنا زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ منصا موسیٰ نے سونے اور نمک پر ہیوی ٹیکس لگا رکھا تھا۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں مالی سلطنت کا سارا وجود ٹیکس پر ٹکا ہوا تھا۔ ناظرین، اگر کسی بھی جانکار سے یہ سوال کیا جائے کہ منصا موسیٰ کی دولت کتنی ہوگی تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہوگا: ان گنت۔ تو چلیے اب منصا موسیٰ کی اس ان گنت دولت کا ایک نظارہ اس کے 9600 کلومیٹر لمبے حج سفر سے لگاتے ہیں۔ ناظرین، 1324 میں منصا موسیٰ ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے نکل پڑا۔
مانسا موسیٰ کا یہ قافلہ انتہائی بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس کے بارے میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، اگر آپ اندازہ لگانا چاہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے لوگ ساتھ ہوں گے؟ 5,000، 10,000، 20,000؟ جی نہیں، مانسا موسیٰ کے قافلے میں 60,000 لوگ شامل تھے، جن میں سے 12,000 صرف ملازم تھے اور ان کا کام صرف سونا اٹھانا تھا۔ جہاں 12,000 ملازم صرف سونے کے بکسے اٹھائے ہوئے تھے، وہیں پر اونٹوں کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جن پر صرف سونے کا پاؤڈر لادا گیا تھا۔ ناظرین، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہوگا کہ اس سفر میں اتنے سارے سونے کا کیا کام؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سارا سونا صرف چیریٹی یعنی کہ خیرات کے لیے تھا۔ جی ہاں ناظرین، تقریباً 20,000 کلو سونا صرف بانٹنے کے لیے۔ موسیٰ جس راستے سے بھی گزرتا وہاں پہ سونا بانٹتا، مسجدیں بنواتا چلا گیا۔ قاہرہ، مکہ، مدینہ، ہر ایک شہر میں اس نے تقریباً 20,000 سونے کی اینٹیں بانٹ دیں۔ تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں اور امیرزادوں نے خیراتیں کی ہوں گی، لیکن اتنی بڑی خیرات شاید کی کسی نے کی ہو۔ آپ اس خیرات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ اور افریقہ میں سونے کی قیمتیں ایک دم سے گر گئیں۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ایک انسان کے خیرات کرنے کی وجہ سے کسی ایک ریجن میں ہائپر انفلیشن آ گیا ہو۔ پھر اس کے آگے سونے کا بھاؤ کیا ہوا اس کا پتہ تاریخ میں درج نہیں ہے، لیکن ناظرین حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنا خوشحال ملک ہونے کے باوجود بھی مالی زیادہ دیر تک ٹک نہ سکا۔ مانسا موسیٰ کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے بے ایمانی کرنا شروع کر دی اور سارے اختیارات کو اپنے انفلوئنس میں لینا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ریاستیں جن پر مانسا موسیٰ نے قبضہ کیا تھا وہ اپنی مرضی سے علیحدہ ہو گئیں، اور اسی کے ساتھ ہی مالی سلطنت اپنے زوال کو پہنچی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز سننے اور دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔